السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ میں ہوں وجی الدین اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں سورۃ الکہف۔ آج ہم شروع کریں گے جس کی ہم نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 28۔ اس سے پہلے ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں اور اس کا ایک چھوٹا سا ریویژن میں آپ کو دیتا چلوں۔ جو لوگ ہمیں بعد میں جوائن کرتے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ ہم نے کس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہے، کس چیز کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایڈوائز دی اور ہمیں بھی یہ سکھایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کوئی بھی کام اگر آپ کریں تو اس کے لیے انشاءاللہ ضرور بولیں۔ جس چیز کا ارادہ کریں کہ کل آپ اس کو کریں گے یا آپ کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو آپ ایسا نہ کہا کریں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ بولا کریں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اگر میں کتنی بھی کوشش کروں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو وہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں یہ انداز بھی دیکھنے کا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہر چیز ہوتا ہے۔ اس میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو پاسبل میجرز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، اور لیکن توکل ہمارا شروع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور اس کے اذن سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اس میں بھی ایڈوائز کی گئی کہ اگر آپ بھول جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے پہ تو یہ ہمیں یاد دہانی ہماری طرف ہے اصل میں، کہ اگر آپ بھول جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اپنی یاد کو آگے بڑھائیے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیجئے اور یہ کہیے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بہتر راستہ دکھا دے۔ اللہ ہی ہے مجھے ہدایت دینے والا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہدایت کے قریب ہے وہ راستہ مجھے ہدایت کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں قبول ہو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں قبول ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اجر کے طور پر ہمیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ 309 سال اس غار میں رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سلایا، اپنے معجزے سے ان کو ایک ایسی نشانی بتائی جس کی بنا پر وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں ایک نشانی کے طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا جائے تمام علم، کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنے عرصے وہ رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے بلونگ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کنٹرول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے جو بھی غیب ہے آسمان اور زمین میں۔ ابصر بہ واسمع، کتنا کلیئر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کتنا کلیئر سنتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اکثر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنے والا ہے اور کتنا بہتر سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسا آپ کا ولی نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے جو آپ کے لیے بہتر چاہے، اور کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ بنایا ہے اپنا کوئی ولی کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم میں شامل نہیں ہے، کسی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں شامل نہیں کیا کہ کون سا معاملہ کیا کرنا ہے، دنیا کس طرح سے چلانی ہے، بارش کب کرنی ہے، کس کو کیا اولاد دینی ہے، کسی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ آپ تلاوت کیجئے اس میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی طرف کیا کہتے ہیں تلاوت کی ہے، آپ بھی تلاوت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو اس بات کی دعوت دی کہ آپ تلاوت کریں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ کی طرف جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی رب کی طرف سے ایک کتاب ہے جس کو آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ بدلتے نہیں ہیں۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ چھوڑ دے اس کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، اس کو کوئی ملتحد نہیں ملے گا، اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں رہیں۔ جیسا کہ ہم نے آج شروع میں ایک آیت کوٹ کی، 28ویں آیت، اس کی تفسیر کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی یاد دہانی کی گئی کہ آپ صبر کیجئے ان کی تکلیفوں کے اوپر، اور ان لوگوں کے ساتھ صبر کیجئے جو آپ کے ساتھ ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صبح اور شام آپ پکارتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس نیت سے کہ اللہ
سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو ہے رضا طلب کرتے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، فجر کی شروع کا وقت ہے، اور عشی جو ہے وہ دن کا آخری وقت ہے، جو اس کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں کچھ علماء۔ اور بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نظریں ان سے اوور لک نہ ہو جائیں، ان سے آپ کی نظریں جو ہیں ان کو اگنور نہ کر دیں، کہ آپ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظریں دوسروں کی طرف، جو قریش والے ہیں جو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ دین کی دعوت کے لیے ان کو بلاتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اور آپ کو اگر وہ بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بلائیں تو وہ یہ پسند نہ کریں کہ آپ جن کے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جن مڈل کلاس والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے آپ جو ہے کیئرلیس ہو جائیں۔ تو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کرنے والے تھے اور نہ کبھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ کسی بھی لوگوں کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ کون اللہ کی نظر میں کتنا قریب ہے، کتنا محبوب ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو دنیا میں مال دولت اور لینیج کی وجہ سے امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو دنیا کی وجہ سے اہمیت نہیں دی، بلکہ ان کے تقوی اور دین کی وجہ سے ان کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، اور ہمیں بھی اسی طرح سے رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زینت طلب کرتے ہوئے چاہتے ہوئے ان کی طرف سے کوئی غفلت ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی نظر اندازی ہو جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ایسے کی اتباع نہ کرے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے۔ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ہمارے ذکر سے اس کا دل غافل ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، کہ وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی، اپنے ڈیزائر کی، ان کو جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کو دین پہ کوئی چیز پسند آتی ہے تو چلتے ہیں، دین پہ کوئی پسند نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیا میں بس اپنی لذات میں لگے ہوئے ہیں اور خواہشات میں لگے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اس کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے کہ ایک دم سے اس کو پکڑ آئے گی، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنی جس میں محنت میں لگا ہوا ہے وہ سارا ایک دم خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کے بارے میں علماء کافی یہ بات بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پریشر آتا تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گیون نہیں کیا، کہ قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ غریب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں، اور جب آپ ہمیں دعوت دینے کے لیے آیا کریں تو آپ جو ہے ان غریبوں کو دور کر دیا کریں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں آتا کہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہماری ایگو، ہمارے رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیزوں کو اہمیت نہیں دی، اور ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو ان کی ایمان اور تقوی کی وجہ سے اہمیت دیں، نہ کہ ان کی مال اور ان کی طاقت یا ان کے بینک بیلنس اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کو اہمیت دی جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات تعلیم دی گئی کہ اگر آپ کہیں کے لیڈر ہیں، اگر آپ کہیں کے رکھوالے ہیں، کسی رسپانسبلٹی میں ہیں، تو آپ کسی کو غریب ہونے کی وجہ سے اس کو معمولی نہ کنسیڈر کریں، ہو سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قریب ہو۔ اور وہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صبح شام جو ہے رضا حاصل کرنے کی محنت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ صبح ہو، فجر کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ایسے وقت میں بھی جہاں لوگوں کو نیند آتی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، ہر کروٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ صبر کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو لوگ دیے ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی اہمیت رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ آپ کو آ کے تنگ کرتے ہیں ان کے دنیا کے چمک دھمک کے دھوکے میں آپ نہ آئیے، یہ دنیا میں صرف ان کو دیا جا رہا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بھی مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، علماء کی اس میں کئی اقوال ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو شروع کا دن ہے وہ غدات کہلاتا ہے، جو عشی ہے وہ آخر دن کا وقت ہے، کچھ نے بولا کہ فجر کا وقت ہے، کچھ نے بولا عصر کا وقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اقوال سے ہمیں بس یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اوور آل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اہمیت ہے۔ کچھ اور اقوال بھی ہیں کہ اس میں غدات ایک ایسا وقت ہے جب انسان جو ہے فلی سلیپ کی سٹیٹ سے باہر نکل آتا ہے اور اس چیز کے بارے میں ہوش رکھتا ہے کہ کیا کیا جائے زندگی میں۔ ایسے وقت میں جب صبح کو اٹھتے ہیں تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رہتے ہیں، اور عشی ایسا وقت ہے جب انسان تھک ہار کے دن کے وقت سونے کے محنت کے بعد سونے کے لیے جاتا ہے، اس وقت بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ دو ایسے مواقع ہیں جہاں پہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اکثر بھول جاتا ہے،
تھکن ہوتی ہے بغیر دعائیں پڑھے ہوئے، جو سنت کے حساب سے جو آیات ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سونے کے لیے، اس وقت جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو فجر کا وقت ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد نہیں کرتے۔ اور یہ دو مواقع ایسے ہیں جس میں اذکار کیے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کی جاتی ہے، اور یہ ایسے وقت ہیں جس میں مومنین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ کافی الفاظ ہیں اس کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہم جیسے سرسری طور پہ اس کو ہائی لائٹ کیا کہ صحابہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے والے تھے، اور صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی چمک، دنیا کی جو گلیمر ہے، آپ کی آنکھیں ان کی طرف سے نظر انداز نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ قریش والوں کو دعوت دینے میں ان کی طرف سے تھوڑی لاپرواہی ہو جائے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کرنے والے تھے اور نہ کبھی کیا، لیکن یہ یاد دہانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کی جاتی تھی کیونکہ ہمارے لیے مثال تھے، ان کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی جاتی تھیں۔ اسی لیے جو بھی ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان کے پاس جو پاور تھا، ان کے پاس جو گلیمر تھا، ان کے پاس جو بھی شان و شوکت تھی، اس کے چکر میں کوئی بھی جو ہے صحابہ کی طرف سے غفلت نہ ہو، ان کی طرف سے نظر اندازی نہ ہو۔ اور یہ چیز ہمیں بھی دیکھنی چاہیے کہ جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مالدار لوگ آئیں اور ہماری طرف بات آنے لگے تو ہمارے جو پہلے کے ساتھی ہیں جو دین پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ اپنی مال کی پرواہ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ جنا کہ ہم ان کی طرف اہمیت زیادہ دینے شروع کر دیں، شاید ان کی طرف سے کچھ بات آئے تو دین کی طرف جو ہے زیادہ بڑھاوا ملے، دین جو ہے آگے بڑھے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی طرف سے لاپرواہ ہو جائیں۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں کبھی کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اسی لیے دعوت دیتے تھے تاکہ دین کا کام آگے بڑھے، دین کی طرف لوگ آئیں گے تو مزید لوگ ان کو دیکھتے ہوئے آئیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ جو پچھلے لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی لاپرواہی ہو جائے۔ اور اسی لیے یہ ہمیں بات کا خیال رکھنے کے لیے ایک تعلیم ہے کہ ہم ان لوگوں کی اہمیت رکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے تو ایک جگہ سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولا، قبر سے گزرے تو انہوں نے بولا السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، کہ السلام علیکم کہا ان کی طرف اور کہا کہ جلد ہم آپ سے ملنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے جو بھائی ہیں، اخوان ہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کو مس کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، میرے جو بھائی ہیں وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ تو انہوں نے بولا کون ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے بولا کہ وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر انہوں نے ایمان لے آئے، اور مجھے دیکھے بغیر انہوں نے قرآن کے اوپر ایمان لایا۔ ان کی نشانی ایسی ہے کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے تو جس طرح سے گھوڑے، ایک کالے گھوڑے کے اوپر سفید پیشانی پہ نشان ہوتا ہے، اس کے پاؤں کے اوپر نشان ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو پہچانا جاتا ہے واضح طور پر، تو اس طرح سے میں ان کو پہچانوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے نشان ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے وضو کے نشان ہیں، اور یہ ہے وضو کرنے کی بنا پر ان کو قیامت کے دن پہچانا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کے خوش ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اخوان میں شامل رکھے، اللہم جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں رکھے جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، قیامت کے دن بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں جو لوگ اپنی ہوا خواہشات کو فالو کرتے ہیں۔ کہ ہوا وہ خالی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی طور طریقہ نہیں، ان کا کوئی دین پہ چلنے کی کوئی نیت نہیں ہے، بس یہ خالی خواہشات کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کو سمجھ میں آتا ہے، دل چاہتا ہے اس طرح سے کرتے ہیں۔ نہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں پسند، اور دین میں اسی طرح سے چیزیں کرنی چاہیے جو چیز دین نے ہمیں شریعت میں بتائی ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں اور گھیرے چلے جا رہے ہیں اس خواہشات کے چکر میں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا، اس بات کی تعلیم دی کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، جس کا دل غفلت میں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور وہ دل سے اس کا دل خالی ہو، وہ صرف اپنی ہوا اور خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جیسے اگر اس کا معاملہ جو ہے بالکل چھوڑ دیا گیا ہے، ایسا ہے کہ جس طرح سے وہ ایک بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، نہ اس کی وہ بھاگ دوڑ اس کو فروٹفل ہوگی، نہ اس کو کوئی پھل عطا کرے گی، اور ایک دم سے اس کی جب زندگی ختم ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرا معاملہ تو بالکل ہی خسارے والا ہے، میں دنیا میں نے کس چیز کے اندر میں نے وقت گزارا، میں نے دنیا میں کیا کام کیا، کیا محنت کی، سارا میری جو محنت تھی صرف دنیا کو حاصل کرنے میں تھی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ میں یاد دہانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ حدیث قدسی ہے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاملات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور جو نمازیں چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاملات کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ اسی لیے ہمیں یہ بات کی یاد دہانی کرنی چاہیے کہ ہم اگر اپنے آپ کو 5 وقت کا نماز کا پابند رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاملات سنبھالیں گے، ہماری چیزیں مشکلات آسان ہوں گی۔ اور ہم دیکھیں اکثر لوگ معاملات میں پریشان ہیں، مالی طرح سے پریشان ہیں، صحت کے طور سے پریشان ہیں، کئی چیزوں کی طریقے سے پریشان ہیں، اور اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتباع میں اپنے آپ کو رکھیں، اطاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں تو ہمارے لیے کتنے معاملات آسان ہو جائیں، کیونکہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کے معاملات چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے، جس کے معاملات چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے معاملات آسان کرے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ جنہیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ ان کے do not look over them, do not look above them, do not look give them less priority، کہ کافی ان چیزوں کے معنی ہے کہ ان کی طرف سے inappropriate behavior نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ صحابہ کو اہمیت دی جاتی، جو لوگ ایمان لے کے آتے ان کو بھی اہمیت دی جاتی، کہ یہاں تک کہ صحابہ سمجھتے کہ شاید مجھ سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور یہ چیز صرف ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ کسی ایمان والے کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کی نظر میں وہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قریبی تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور یہ بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ جو قرآن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور بے شک ہم نے تیار کیا ہے، خاص طور سے تیار کیا ہے للظالمین، ظالمین کے لیے، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اپنی نفس پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور معاشرے میں بھی ظلم کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے ایسی نار، ایسی آگ کی تیار کر کے رکھی ہے جو ان کو احاطہ کر لے گی، ان کو سراؤنڈ کر لے گی۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہنم اور جہنم کی آگ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں تمہارا جو دل چاہتا ہے تم اپنی ہوا کی اتباع کرو، تمہیں جو راستہ چاہتا ہے چلو، تمہارے سامنے حق واضح ہے، تمہارے سامنے باطل واضح ہے، تم جس کی اتباع کرو گے اسی لحاظ تمہارے کانسیکوینسز ہوں گے، تمہاری چوائسز کے تمہارے کانسیکوینسز تمہیں ملیں گے۔ جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے۔ ایمان والے اپنے آپ کو ہر وقت امپروو کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ شاید میرا ایمان میں کوئی کمزوری ہے، اور کفر کرنے والے لاپرواہ رہتے ہیں، ان کا دل بالکل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں رہتا ہے، ان کو دنیا کی محبت بہت پسند آتی ہے، دنیا کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں۔ جو مومن ہے وہ آخرت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جو ان کا گول ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا ان کے سامنے بالکل بے معنی ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُحْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ جب وہ پانی طلب کریں گے تو ڈالا جائے گا ان کے اوپر ایسا گرم پانی جس کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے نا کالمحل یشوی الوجوہ، جیسے وہ تیل بھی ہو سکتا ہے، گرم تیل بھی ہو سکتا ہے، ان کے چہرے جو ہے بالکل ہی گل جائیں گے، ان کی جو چہرے کی کھال ہوگی وہ بالکل ختم ہوگی۔ بے ایسا شراب، بہت ہی بری ڈرنک ہے، بہت ہی بری پینے کی چیز ہے جو ان کو دی جا رہی ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی آرام کی جگہ ہے۔ یہ بات اعتراض کے طور پر کی جاتی ہے کہ لوگ کہ آپ کو بہت ہی تکلیف دہ جگہ میں رکھا جائے، اور بولا کتنا آرام آ رہا ہے آپ کو، بہت آرام آ رہا ہے نا آپ کو۔ یہ والے ایک انداز جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو طنز کے طور پہ کہا جاتا ہے، اور ان لوگ کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہیں، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ پھیرے اعراض کیے ہوئے ہیں، ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے لیے جو آرام کی جگہ ہوگی وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور اسی کا اگر کمپیریبل آپ دیکھیے کہ پہلے والے لوگوں نے جب دعا کی اصحاب کہف نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آرام دہ جگہ بنا دیجئے، یا ہمارے لیے آرام کا ایک مرفق بنا دیجئے، جس کو ہم نے لفظی طور پہ سمجھا تھا کہ اس کو تکیے کے معنی میں لیا جاتا ہے، تکیے آرام کی جگہ ہوتی ہے، مرفق تکیے کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی جو آرام کی جگہ بنائی گئی ہے جہنم والوں کے لیے، وہ تکلیف دہ جگہ بنائی گئی، وہ اصل میں آرام دہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں کہا گیا ہے کہ جنہیں کہ ان لوگوں کے لیے تکلیف سے تکلیف جو ہے ان میں بڑھا دی جائے گی، اور اسی لیے ان کو اس میں رکھا جائے گا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانے کہ تمہارے پاس چوائس ہے ایمان کی، کہ تم چاہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ، اور چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کفر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں عبادت کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے بیان کرے بغیر بھی اللہ سبحانہ
سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اپنی جگہ پر قائم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی کمی آئے گی نہ کوئی بڑائی آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سبحان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایک عظیم ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود ایک شان ہے جو اس کی مخلوق اس کی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها کہ یہ ان کی جو آگ ہے جو سرادق ہے, جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ بالکل 40 اس کے جو کیسے گھڑے ہیں اس کے برابر ہے, اور ان کی جو تعداد ہے وہ بیسکلی 40 سال کے برابر ہے جو ان کی لمبائی ہے, جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا کہ ان کے اوپر ان کے بند کر دی جائے گی, ان کو تکلیف اس میں دی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو جہنم کی اور قبر کی آگ سے بچا کے رکھے. اور یہ جو کنوپی کی طرح بند کر دی جائے گی, یہ صرف اس کی شدت بیان کرنا ہے. اور ہم اس خطبے کی طرف ہیں سورۃ الکہف کے اندر, جس میں اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے آگے کیا تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کریں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ کہ ان کے اوپر بارش کی جائے گی, ان کے اوپر ڈالا جائے گا یغاثو ایسا پانی, گرم پانی. کچھ علماء کہتے ہیں تیل بھی ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسی چیز بھی ہے جو ان کو تکلیف دینے والی ہے. ان سے اس پانی سے, اس کھولتے پانی سے ان کو کوئی راحت نہیں ملے گی, اور ان کو جب وہ پئیں گے اس پیاس کی شدت کی وجہ سے تو کل محل کہا جاتا ہے. کچھ نے کہا کہ وہ بالکل گندا پانی ہوتا ہے غلاظت کے ساتھ, اس کو کہا جاتا ہے. یہ ایسا آئل بھی ہو سکتا ہے کل محل جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. ایک اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ بالکل ایک گرم تیل کی طرح پانی جو ہوتا ہے جس کے اندر ٹار ہوتا ہے, جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایسا ہے جو بالکل ہی اسکن کو پگھلا دیتا ہے. جس چیز کے ساتھ اگر لوہا بھی ڈالا جائے تو لوہے کو بھی وہ پگھلا دیتا ہے. اس کے اوپر کافی ایسے اقوال ہیں کہ وہ بالکل بلیک ڈارکن بلڈ کی مانند ہے, بالکل خون کی مانند تیل ہے وغیرہ وغیرہ. پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے جہنمیوں کے لیے. اور اسی کو جو ابن کثیر کہتے ہیں کہ بات مختلف اقوال سے یہ سمجھ میں آتی ہے, کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے اس چیز کا اقوال کا, بس یہ ہے کہ محل جو ہے بہت ہی تکلیف دہ تیل کی مانند گرم پانی کی طرح ہے جو لوگوں کو بہت تکلیف دے گا, اور بہت ہی بڑی تعداد میں ہوگا جو ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا, جس کی وجہ سے ان کی حالت مزید خراب ہو جائے گی. بئس الشراب والساعۃ مرتفقہ, یہ جیسا آپ کو پہلے بھی بیان کیا, یہ ایک انداز ہے بیان کرنے کا, بہت ہی بری ڈرنک ہے جو دی جا رہی ہے. بئس الشراب والساعۃ مرتفقہ, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ان کو رکھا جائے گا, اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی, آرام کہیں سے نہیں ملے گا. ان الذین آمنوا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے, خالی ایمان نہیں لائے عمل صالح بھی کیے, انا لا نضيع اجر من احسن عملا, ہم بے شک ان کی عمل کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. جو احسن عمل کرتا ہے, جو بہترین عمل کرتے ہیں, ہم ان کے عمل کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. ہم ان کے اعمال کو کا برابر حساب دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بہتر سے بہتر جو ہے ان کو اجر دے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اپنے لوگوں کے اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اس کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے عمل کو بھی قبول کرے اس رمضان میں اور غیر رمضان میں بھی, اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. یہاں ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں اور مزید آگے آیاتوں کے اوپر بات کریں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل, اور میں ہوں وجی الدین, اور ہم سورۃ الکہف کے اوپر بات کر رہے تھے. وی آر آلموسٹ اباؤٹ ٹو اسٹارٹ ود دا 2 گارڈن اسٹوری, بٹ بیفور دیٹ ہم اس بات کے اوپر ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا ذکر کیا جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اور ان لوگوں کا اجر کا ذکر بھی کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ہی آیت میں کہا, اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متقین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقہ. یہ اس آیت کے لیے ہے جن کے بارے میں پہلے پچھلا گزر چکا ہے, جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وانا لا نضيع اجر من احسن عملا, کہ وہ لوگ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح
کی ہے۔ ہمیں دو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے۔ ایمان کی 3 کنڈیشنز ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کس چیز سے پورا ہوتا ہے، کہ ایک کہ دل میں وہ سچا ایمان کو تصدیق کرنا، کہ انسان دل میں اس بات کو مانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رازق ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی ہیں، یہ دل میں تصدیق ہو۔ دوسری چیز کہ اس کے زبان پہ اس کی تصدیق ہو، اس کا اقرار ہو، اس کو اظہار کرنا ضروری ہے، کہ صرف دل میں نہ رکھے اور اس بات کو بولے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری نبی ہیں۔ اس کی جو شہادت ہے ہم اپنی زبان سے اسی لیے ادا کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے دائرے میں آتا ہے، تبھی وہ شہادت پڑھتا ہے، کیونکہ اس بات کی تصدیق دیتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ انسان صرف دل میں بولے کہ میرے دل میں ہے ایمان، اس بات کی اسلام میں ہمیں برعکس ملتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سچا ایمان رکھتا ہے۔ اس کی جو تیسری کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہمیں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، تو ہم کیا نماز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ہم دنیا کی کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر ہمارے لیے ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم نماز کی طرف دیں تو اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے اور ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 کنڈیشنز علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 کنڈیشنز ہیں ایمان کی، جس کی وجہ سے یہ تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی کمی ہے تو وہ ایمان کو پورا نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے ایمان انسان کا کمزور ہوتا ہے۔ ایمان صرف دل میں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے جیسے یہ بات کہی کہ ایمان دل میں ہے اور اس سے عمل کرا جائے یا نہ کیا جائے، ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان پر فرق پڑتا ہے جس طرح کا عمل کیا جائے گا۔ اگر میں کسی کی غیبت کروں گا، کسی کو گالی دوں گا، کسی کی برائی کروں گا، اس سے میرے ایمان پر فرق پڑے گا، میرے دل کے اوپر فرق پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا، کسی غریب کی مدد کروں گا، میں نماز ادا کروں گا، روزہ رکھوں گا، سچ بولوں گا، اس سے میرے دل کے اوپر فرق پڑے گا، کیونکہ جو چیز کا عمل ہوگا اسی کی عکاسی میرے دل میں ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جسم کا ایک حصہ ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، اور وہ انسان کا دل ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان سچا ہو اور ہمارے عمل خالی دکھاوے کے لیے نہ ہو، ہمیں لوگوں کی ریاکاری کے لیے نہ ہو، ہم لوگوں کو دکھاوے اور ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، ہمارے عمل میں اخلاص ہو، ہم سچے طور پر اس بات کا اظہار کریں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے تمام عبادات ہیں، تمام عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ڈائریکٹ کی جائیں گی، اور میں جن عمل کو اپناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں آخری نبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سچا مانتا ہوں، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، اس سے میرا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز قرآن میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ایک کنڈیشن بنایا گیا، اور اسی لیے جب ہم سورہ حجرات میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیہاتی لوگوں نے یہ بات کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ایمان ان کے دل میں نہیں اترا، ابھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ اصل میں سچے مومن نہیں بنے۔ اسی لیے ہمیں سچے مومن بننے کے لیے ہمیں اس بات کو دل سے تصدیق کرنی پڑے گی، ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی جو ہمیں بات بتا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن میں بات بتا رہے ہیں وہ حق ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہماری اصل فلاح اسی میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے عمل صالح کیا، عمل صالح بہت زیادہ عمل نہیں، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تعلیم دی ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا کہ میں جس سے تمہیں کرنے کے لیے روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس کو کرنے کے لیے کہوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اس کو کرو۔ اسی لیے انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کا جواب دہ ہوگا۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے اعمال نہیں کرتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں عمل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
تعالیٰ ہماری سنسیئرٹی کو دیکھتے ہیں, ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں. اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ آر فیسز, اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ لک ایٹ آر کلوتھز, اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ آر بینک بیلنس. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں, اس کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے اعمال نیتوں کے اوپر بنا ہیں. انما الاعمال بالنیات, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیت جیسے بھی ہو, انسان عمل اچھا کرے تو صحیح ہے, یا عمل خراب ہو تو نیت صحیح ہو سکتی ہے. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ عمل جیسا ہوگا وہ اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. نیت خالی ہو کہ نہیں کرنا ہے اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے, یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں, اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم عمل کریں, اور ہمارا عمل اس لیے نہ ہو تاکہ ہم مشہور ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی محنت میں اگر ہم لگے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے دنیا بھی اپنے کرم سے نچھاور کر دیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا لا نضيع اجر من احسن عملا, بے شک ہم نے عمل ضائع نہیں کرنا ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, احسن عمل کیے, زیادہ نہیں, جو عمل کیے انہوں نے بہتر طریقے سے کیا اور بہت خوبصورت طریقے سے کیے. ان کے لیے کیا ہے, اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی جنات, ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تحتہم الانہار یحلون فیہا, ان کو سجایا جائے گا, ان کو ڈیکوریٹ کیا جائے گا, ان کو ایسی نعمتیں دی جائیں گی. کیا دی جائیں گی؟ من اساور من ذہب, ان کو ایسے کڑے دیے جائیں گے جو سونے کے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ صرف نام میں سملر ہیں, ان کی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جنت میں ان کی کیفیت بالکل الگ ہے, ان کا جو بیسک اپیرنس ہے وہ بالکل الگ ہے. وہ دنیا کا کہ سونے کی طرح نہیں ہے, اس کی خامیوں کی طرح نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں کہیں بہتر دینے والے ہیں کہ من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا, اور ان کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جو گرین ہوں گے, من سندس, اور سلک والے ہوں گے, و استبرق, وہ تیک لگائے ہوئے ہوں گے, متکئین, تکیوں پر, فیہا علی الارائک, اور اونچے اونچے اپنے تھرونز کے اوپر, اپنے تختوں کے اوپر اونچے اونچے. اس کی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اور بتائے کہ تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے, نعم الثواب و حسنت مرتفقہ, کہ بہت ہی اچھا ثواب ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, وہ حسنت مرتفقہ, اور بہت ہی اچھا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آرام کی جگہ ہے. پچھلی آیات میں جو گزرا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جہنمی کا ذکر کیا تھا کہ ان کی بارے میں ہوتا ہے کتنا بری آرام کی جگہ ہے, اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کتنی جو ہے اچھی آرام کی جگہ ہے. اور یہی چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا جنت میں ہمیں نعمتیں نوازنے کے لیے تیار ہیں. ہم دنیا کے چکر میں جنت کو نہ گنوائیں. اور یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک میں جانے سے پہلے ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنتوں میں جو ہے کافی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں. اور اسی لیے ہم اس پیسج کے آخر میں جب آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب 2 باغ کی سٹوریز کو شروع کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی جو آخرت کی جنت ہے اس کو کمپیئر کر کے دنیا کی جو مال کی خوبصورتی ہے اور دولت ہے اور باغات کی مثال دے کے یہ بات بتاتے ہیں کہ دنیا کی جو آپ کے ایسٹس ہیں, آپ کی مال و دولت ہے, آپ کی جو خوبصورتی ہے کتنی وقتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے وہ کتنا لذیذ ہے, کتنا خوبصورت ہے اور کتنا باقی رہنے والا ہے. ہم یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ احادیث شیئر کرنا چاہیں گے جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کافی ایسی وارننگز بتائیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کیئرفل رہ سکتے ہیں اور تیار کر سکتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ تتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر رب لسلكتموه قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن, اور کون ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ میرے امت کے لوگ بعد میں اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ کیا کہتے ہیں لوگوں کی اتباع کریں گے, ذرا بذرا ایک ڈسٹنس پہ ڈسٹنس کر کے, کس طرح کس کی کہ اگر ان کو
کو کسی ایک لیزرڈ کے ہول میں بھی جانا پڑا تو وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے. تو کن کی اتباع کریں گے؟ تو صحابہ نے پوچھا کن کی اتباع کریں گے میری امت والے لوگ؟ تو انہوں نے بولا کہ الیہود و نصارہ. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ اور کون؟ نہ یہود و نصارہ کی تو بات ہو رہی ہے. صحابہ بالکل سمجھدار تھے, انہوں نے بولا کہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں جن کی اتباع کریں گے یہ لوگ؟ بول رہے ہیں کہ ہاں انہی کی. اور ہمارے پاس آج یہ رواج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ان کے طور طریقے, ان کے رواج کو آسانی سے فالو کر رہے ہیں اور اسلام کی طور طریقوں کی طرف سے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا لا تقم الساعۃ, کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتی یمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شیئا, کہ آسمان سے کافی بارش برسائی جائے گی, کافی پانی برسایا جائے گا, لیکن زمین کچھ نباتات نہیں دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بارش کافی برساتے ہیں, لیکن وہ زمین اپنے خزانے نہ نکالے تو انسان کے لیے وہ بارش بے معنی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولا کہ سنت یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو, بلکہ یہ ہے کہ بارش ہو اور زمین تمہارے لیے کچھ نباتات نہ نکالے. یہ انسانوں کے گناہ ہیں جو اس کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں, اور جس طرح سے وہ اس کے انسان کے گناہ ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم خزانے طلب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, استغفار کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا طلب کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے نا اپنے خزانے کھولے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنے لیے آسانی پیدا کر سکیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب 2 باغ والوں کی کہانی شروع کرتے ہیں, اور یہ کہانی صرف ہمیں سٹوری کے طور پہ بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ پہلے اس آیت کے بارے میں بتائیں کہ اور مثال بیان کر دیجئے ان لوگوں کے لیے جن کو 2 باغ دیے گئے تھے, کہ ان کو جو تھا ان میں سے ایک جو تھا اس کے پاس 2 باغ تھے, کہ جنتین جس کے پاس جو انگور ہیں اس کے باغ تھے, وحففناہما اور ہم نے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا تھا, بنخل کھجور کے درختوں سے, وجعلنا بینہما زرعا اور اس کے بیچ میں بھی ہم نے اس کو جو ہے زراعت دی ہوئی تھی, ہم نے اس کو کھیتی باڑی دی ہوئی تھی, اس کے اندر بھی اس کو مزید باغ دیے ہوئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فوراً جنت کی بات کر کے آخرت کی دنیا کی جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ کتنی وقتی ہے, اور لوگ جس کے بارے میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جس کی بھاگ دور پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ ان کے لیے کتنے بے معنی ہے, اور جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ زینت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پیچھے کی جو زینت ہے, جو جنت کی زینت کی بات کی, وہ کتنی خوبصورت ہے, اور دنیا کے معاملے میں یہ چیز بالکل وقتی ہے. اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں اپنے آپ کو رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہمیں 2 باغ والوں کی جو مثال کی گئی ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فخر جو انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے, کس طرح سے دنیا کی محبت اندر آ جاتی ہے تو دوسرے کو چھوٹا دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی بنا پر اس کی تباہی کا وہ باعث بنا اور اس کا مال پورا اس کی طرف چلا گیا. پھر بعد میں اس نے توبہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا میں مومن جو ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں بند رکھتا ہے, اس کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو, جبکہ کافر کے لیے بالکل کھلا ہے کہ وہ جو چاہے کرے, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ انسانیت کیا ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ مورالٹی کیا ہے, اس کو یہ نہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے, کچھ برا لگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ نے کچھ میرے ہی فائدے کے لیے چیزیں روک رکھی ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا, کہ دنیا والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ دنیا کا مال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, نہ کہ دنیا کا مال آخرت کو بھلانے کے لیے. اس لیے ایک مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ ایک قید خانہ ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے, لیکن ہم وہی استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہیں. ہمارے معاشرے میں ہر چیز اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا, اور حلال کمائی ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. انسان پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اگر راستے کھلتے ہیں تو انسان اپنے آپ کے لیے راستے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے, اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کا چناؤ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں لے جاتے. جو آیت اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ پورا ایک قصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک
دو ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کے پاس کے پاس 2 باغ تھے، اور اس کی وجہ سے اس نے دوسرے کو جس کے پاس زیادہ اس میں گرینری نہیں ہوتی تھی، اس میں کلٹیویشن نہیں ہوتی تھی، اس میں کیا کہتے ہیں کافی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تھی، اس کو باتوں ہی باتوں میں تانا مارنا، اس کو تکلیف دینا، اس کو ایسی باتیں بولنا جس کی بنا پر اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور بعد میں ایسا ہوا کہ اس کا باغ جو اس کے لیے فخر کا ذریعہ تھا، اس کی اولاد کی فیوچر کا ذریعہ تھا، وہ سارا اس کی نظر میں خراب ہو گیا۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس آیت کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کریں گے۔ پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، میں ہوں وجی الدین، اور ہم سورۃ الکہف کی ایک اور سٹوری ڈسکس کر رہے ہیں جس میں 2 باغ دیے گئے ایک آدمی کو، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ناشکری کے ذریعے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے کو مال کے فخر کی وجہ سے تکلیف دی، اور اس کا کیا حال ہوا، اور کس طرح سے ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مثال بیان کر کے یہی سمجھا رہے ہیں کہ لوگ اپنے بینک بیلنس، اپنے اس طاقت کی وجہ سے، اپنے اس مال کی وجہ سے لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں، لوگوں کو برانڈڈ ویئر کسی بھی وجہ سے وہ لوگوں کو چھوٹا دکھاتے ہیں، لوگوں کو اپنی فخر دکھانے کے لیے، اپنی مالی طاقت دکھانے کے لیے عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں کمپیئر کی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ جو پہلے والے کیو والے لوگ تھے وہ اپنا سارا مال دولت سب چھوڑ کے آگے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسرا والا جو ہے جس میں 2 گارڈنز کے جس کو دیے گئے وہ اپنے اس مال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ اصل دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور ہم یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال کو تباہ کر دیا کہ وہ اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہوں، دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا دے رہا ہوں، وہ آخرت کا منکر بن گیا تھا، اور بعد میں اس نے توبہ کی، اور اسی لیے ہمیں اس کے ایک کمپیریزن ملتا ہے کہ بلیور کے لیے ایبسولوٹ پوزیشن جو ہے، جو اس کی جو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور چاہے اس کے اوپر کتنی ہی فورسز ہوں، چاہے جیسے ہم نے جو اصحاب کہف والی دیکھی تھی، چاہے اس کی مال چلا جائے، چاہے اس کا کچھ بھی چلے جائے، اس کی اصل دولت جو ہے اس کا ایمان ہے، چاہے اس کے پاس اس کا بینک بیلنس رہے یا نہ رہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اپنی مال کی برعکس یا کسی بھی چیز کی وجہ سے اپنی ایمان کو محفوظ رکھتا ہے تو وہ اس کی اصل دولت ہے۔ اس کے علاوہ اگر جھوٹ کا اتباع کرے گا، جھوٹ کی زندگی گزارے گا، جھوٹ کے پیچھے بھاگے گا، تو اس کے لیے صرف خسارہ ہے، اور کوئی کامیابی اس میں نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ جو جھوٹ اور سچ کی ایک جنگ ہے، یہ خاص طور سے ہمیں سورہ کہف میں نظر آتی ہے۔ اصحاب کہف والے جو ہیں وہ سچ کے لیے جبکہ بہت ہی قلت میں تھے، کم تعداد میں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلے، اور ان کے لیے مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے اپنی جان بچا کے وہاں رہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ ایک ایمان ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن وہ اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے دنیا کی محبت میں، لیکن اللہ تعالیٰ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو معاف کر کے عطا کرتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایونچولی جو سچائی ہے وہی جیتتی ہے، اور اس پوری سورہ کہف میں یہی نظر آتا ہے کہ سچائی چاہے انسان اس کی اتباع کرے یا نہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ایک یقین رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک حق رکھا ہوا ہے، اور جو اس کی اتباع کرے گا وہی کامیاب رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ حفظناہما، ہم نے اس کی ایسٹ جو تھے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 آیات بیان کرتے ہیں اس آدمی کے پورے ایسٹس کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے کہ ہم نے اس کو کتنا عطا کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پہ فخر کیا۔ ہماری سوسائٹی میں کافی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کی وجہ سے، اپنی جاب کی وجہ سے، جو لوگ مالی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ان کو نیچا دکھاتے ہیں، اور یہی ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس بات پہ فخر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے اس کے لیے مال دنیا میں عطا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے مال کم کر دیتا ہے، یہ کوئی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جو اصل ایسٹ تھے اس کا ذکر جب کیا تو وہ انگور تھے، لیکن جو اس کی پروٹیکشن کے جو درخت تھے کھجور کے، اس کے لیے خالی درخت کا ذکر کیا، مین ایسٹ کا ذکر نہیں کیا کھجور کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کے لیے جو سامان لگائے تھے اس میں بھی اس کے لیے فائدہ رکھا ہوا تھا، اور مزید اس کی انویسٹمنٹ کے اندر جو اس کے اندر باغ تھے، مزید 2 باغ تھے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے فائدہ رکھا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں
سمجھیں کہ جو اس کی جو پروٹیکشن تھی وہی اس کی بعد میں خطرے اور تباہی کا ذریعہ بنی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہوا چلائی جس طرح سے بھی اس کو تباہ کیا، سارا اس کا ایسٹ تباہ ہو گیا، اور وہ سمجھ رہا تھا یہ کبھی کام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جنت اور آخرت کا ایک کمپیریزن دے کے سمجھایا گیا ہے کہ جنت کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح نہ دو۔ دنیا کی جنت بھی ایک دھوکہ ہے اور یہ کبھی بھی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آج کافی بات کہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ آج ہم نے جو بات کی ہے وہ دنیا اور آخرت کی کمپیریزن کی بات کی ہے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو برے عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے نتیجے کے بارے میں ہمیں بیان کیا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی تکلیف اور اس کے لیے جو گرم پانی ہے، تیل ہے، وہ جو تکلیف دہ اور گندی جو تکلیف دہ پانی ہے تیل والا، وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح سے نعمتوں کا ذکر کیا کہ ان کو تختوں پہ بٹھایا جائے گا، ان کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کو اچھے کڑے پہنائے جائیں گے، ان کو باغ دیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ صرف مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، جنت کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے عمل قبول کرے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام غلطیوں کو معاف کرے۔ یہاں پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول کرے۔ میری جو ٹیم ہے جو ساتھ میں لگی ہوئی ہے وہ ان کی محنت کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی رمضان میں قبول کرے، ہماری دعاؤں کو بھی، عبادت کو قبول کرے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔